سورہ یونس کی آیت نمبر 61 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آپ کسی حال میں بھی ہوتے ہوں اور جو کچھ قرآن پاک پڑھتے ہیں یا جو بھی عمل کرتے ہیں، ہم اس میں آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور تیرے رب سے چھپا نہیں رہتا کوئی ایک ذرہ بھی، زمین میں اور نہ آسمان میں، نہ چھوٹا اس سے نہ بڑا، مگر جو کہ کھلی ہوئی کتاب میں ہے۔ قرآن پاک کی آیت اگرچہ اس کا سیاق و سباق کے لحاظ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی کا سامان ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند رکھیں، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ یہ ایک تسلی ہوتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ویسے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کا بڑے خوبصورت انداز میں بیان ہے۔ اللہ کی صفات بے شمار ہیں، اتنی ہیں کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن بنیادی صفات 7-8 صفات بنیادی ہیں۔ حیات ہے، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، تکوین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات ہیں، ان کو امہات الصفات کہتے ہیں۔ تو علم جو ہے یہ اللہ کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ علم ہمارے پاس بھی ہے، یہ لفظ ہم بھی سنتے ہیں، عین لام میم، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے، فلاں کے پاس بہت علم ہے، میرے پاس علم ہے، اس چیز کا علم مجھے ہو گیا، اس کا نہیں ہو گیا، اس کی کمی آ گئی، اس کی زیادتی آ گئی۔ علم کا مفہوم ہم بھی اپنے آپ کے لیے اور اپنے ماحول کے لیے، اپنے گرد و پیش کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے اندر جو اللہ کی جو صفت ہے علم، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو سمجھے کہ بس لفظوں میں ایک اشتراک ہے، لفظ ایک ہے ادھر بھی ادھر بھی، لیکن حقیقت وہ اصل حقیقت ہے، اور ہمارے پاس تو اس کا سائے کا بھی سایہ ہے، کیونکہ ہمارا علم جو ہے وہ بہت محدود بھی ہے، بہت ناقص بھی ہے، اور بہت آلات کا، ذرائع کا محتاج بھی ہے۔ ہم نے جب کسی چیز کو جاننا ہوتا ہے تو جب تک وہ چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی، ہمیں کوئی بتائے گا نہیں، ہم اس کو ٹٹولیں گے نہیں، ہم اس کو چھوئیں گے نہیں، ہم اس کو چکھیں گے نہیں۔ اگر وہ چھونے والی ہے تو چھو کر دیکھیں گے، اگر چکھنے والی ہے تو چکھ کر دیکھیں گے، سننے والی تو سن کر دیکھیں گے، اور یا ہمیں کوئی آ کر بتائے گا کہ میں نے فلاں جگہ پر فلاں چیز دیکھی ہے، تو اس کی بتانے پر کے بعد ہمیں پتہ چلے گا اچھا وہ چیز ہے، وہ بات ہے، فلاں جگہ فلاں ملک میں ایسا ہو گیا۔ تو ہمارا علم تو اس لحاظ سے اسباب کا
اور ماحول کا اور آلات کا محتاج ہے، اور پھر جو ہمیں علم حاصل ہوتا بھی ہے تو وہ بہت تھوڑا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ فرمایا کہ جتنی بھی کائنات ہے، مخلوقات ہیں، یہ اللہ کے علم کی ایک ذرے کو بھی کبھی احاطہ نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ان سے پوچھا بنی اسرائیل میں کہ آپ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں، اور یہ بات ہمارے واقعہ بھی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے اولوالعزم پیغمبر ہیں، اور اولوالعزم پیغمبر بہت بڑی ذات ہوتی، بہت بڑی ہستی ہوتی ہے، یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پوری انسانیت کا خلاصہ ہے، پھر ان میں سے 313 رسول ہیں، پھر ان رسولوں میں سے بھی آگے 5 اولوالعزم پیغمبر ہیں، جن میں سے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا میں بڑے عالم تو وہی تھے، لیکن اللہ کو جو جتنا قریب ہوتا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو نظر ہے اور اس کے اوپر جو احتیاطی جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کے حرکات و سکنات، اس کے جذبات، اس کے خیالات تک پہ پہرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ انداز تھوڑا سا ہمیں ایک سبق سکھانا تھا بہرحال۔ تو فرمایا کہ میرا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے بہت علم دے رکھا ہے، آپ اس کے پاس جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، لمبا واقعہ ہے، لیکن وہاں جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو دونوں جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ تو ایک چڑیا آئی سمندر میں یا دریا میں، اور اس نے آ کر کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور اڑ کر سمندر میں ایک چونچ لگائی پانی لینے کے لیے، اور لے کر اڑ گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے اور آپ کے اور پوری مخلوق کے علم کی مثال اللہ کے مقابلے میں ایسی بھی نہیں جیسی یہ چڑیا ہے۔ یہ تو پھر بھی سمندر سے چڑیا کی چونچ نے کچھ کمی کی ہے، اب کتنی کی ہے اس کو تو کوئی حساب نہیں لگا سکتا، لیکن کچھ تو ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے علم میں ایسا ہو نہیں سکتا، اس کا علم اتنا وسیع ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی سب سے جو وسیع صفت ہے وہ اللہ کا علم ہے، علم کی صفت ہے اس کی۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا اظہار فرمایا۔ پہلے فرمایا کہ 3 حالتیں بیان کی۔ ایک یہ ہے کہ تمہاری جو بھی حال ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے جو بھی انسان کی، خوشی کی کیفیت، غمی کی کیفیت، کوئی جذبہ ہوتا ہے دل کے اندر، کبھی کوئی جذبہ سرد ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جذبہ اور امنگ پیدا ہو جاتی ہے، کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیات کچھ سے گزرتا رہتا ہے انسان صبح سے لے کر شام تک، زندگی کی ہوش کی آنکھ کھولنے سے لے کر قبر کی دہلیز تک انسان حالات سے گزرتا ہے۔ حالات سے بڑا ظاہر کے بھی اور اندر کے بھی، جو خیالات جسے کہہ سکتے ہیں آپ، خیالات، تفکرات، پریشانیاں، ذہنی الجھنیں، یہ سب کیفیات ہیں۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں انسان پر۔ فرمایا کہ جو بھی حالت تمہاری ہے، چاہے جیسی بھی ہے، جب بھی ہے، 1 سیکنڈ میں چاہے 10 دفعہ آتی ہے، چاہے 1000 دفعہ آتی ہے، لیکن جو کیفیت تمہارے اوپر آتی ہے، جو حالت طاری ہوتی ہے، اس ہر حالت کے اندر، اور جو تم زبان سے کام کرتے ہو، بولتے ہو، قرآن پڑھتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یا برا کر رہے ہیں، عمل تو عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سے آگے بڑھ کر جو ہاتھوں سے انسان کام کرتا ہے، کہیں چل کے جاتا ہے، ہاتھ سے کچھ لکھتا ہے، کچھ پکڑتا ہے، کچھ کام کرتا ہے، مستورات ہانڈی بناتی ہیں، تو جتنی بھی سرگرمیاں ہیں انسان کی، فرمایا کہ ان میں سے کوئی سرگرمی بھی ایسی نہیں ہے جب تم اس سرگرمی میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں اکیلا ہوتا ہوں، کہیں بھی ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی ہو تم وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں،
کہ اللہ کہاں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ان سے یہ فرمائیں فإنی قریب, میں تو قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں. یعنی انسان اپنے آپ کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ انسان کے قریب ہے. انسان کی پرائیویسی ہوتی ہے نا, بہت سی زندگی کی باتیں, بہت سے راز, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی دور کے لوگوں کو نہیں بتاتا, قریب والوں کو بتا دیتا ہے. بیوی کو بتا دیتا ہے, ماں باپ کو بتا دیتا ہے, اولاد کو بتا دیتا ہے, بہن بھائیوں کو بتا دیتا ہے. پھر ان سے بھی کوئی نئی چیز شیئر کر سکتا تو کسی دوست کو بتا دیتا ہے, کسی اعتماد والے آدمی کو بتا دیتا ہے. پھر اس سے بھی آگے بڑھتا ہے تو کسی اللہ والے کو بتا دیتا ہے, کوئی کسی کے سامنے اپنا دکھڑا جا کے کھول دیتا ہے کہ یہ ہے میرا مسئلہ ہے, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میں یہ کر بیٹھا, میں یہ ہوا. بہرحال کچھ ایسی زندگی کے شعبے ہوتے ہیں, پہلو جو انسان کے کسی کے سامنے نہیں کھولتا. لیکن آخر میں ایک ایسے شعبے, ایسے گوشے بھی انسان کے ہوتے ہیں زندگی کے جو وہ اپنے سامنے بھی نہیں کھولنا چاہتا. اتنی سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں انسان کی. تو فرمایا کہ وہ جو تمہارا اپنے ساتھ ایک تعلق ہے نا, ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. تم اپنے آپ کے اوپر ایک اپنا تعلق سمجھتے ہو, اپنے جسم کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ. کہتے ہیں میری جان, میری چیز, میرا یہ ایک احساس ہے آدمی کے اندر. تو یہ جو میری اور میری جان اور میری چیز, اس میری سے بھی زیادہ میں تمہارا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, شارک سے زیادہ قریب. تو ہر حال میں فرمایا کہ ہم تمہارے پاس. اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر مرضی رخ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کی ذات ہے. ان اللہ واسع علیم, وہ بہت وسعت والا ہے, علم والا ہے. پھر فرمایا آگے یہ تو تمہارا مسئلہ ہو گیا, انسان کا ہو گیا. انسان کی تین ہی حالتیں, یا تو کوئی جسمانی سرگرمی میں مصروف ہوگا, یا زبان سے کچھ بول رہا ہوگا, یا دل سے کچھ سوچ رہا ہوگا, دماغ سے کچھ خیال باندھ رہا ہوگا, دل میں کوئی خواہشات پال رہا ہوگا, دل میں کوئی حزن آ گیا, کوئی پریشانی آ گئی, کوئی ملال آ گیا, کوئی خوشی آ گئی, اس کو انجوائے کر رہا ہوگا, اس سے پریشان ہو رہا ہوگا. تو جس حال میں بھی آدمی ہے, جہاں بھی ہے, دنیا کے کس جگہ پر بھی ہے, فرمایا میں اس کے ساتھ ہوں. اسی لیے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ساتھ میں جو احساس ہے, یہ آدمی کو گاہے گاہے ہوتا ہے. آدمی سخت پریشانی میں ہوتا ہے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, رو رہا ہے, پریشان, ایک دم اسے لگتا ہے جیسے کسی نے ڈھارس بندھا دی ہے. کوئی اس کے پاس تو نہیں ہوتا جو اس کو آ کے چپ کراتا ہے, لیکن اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بچہ روتا روتا ماں کی گود میں چلا جائے تو اس کو ایک سکون سا آ جاتا. ایسے اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کا اس طرح سے احساس دلاتے ہیں, ورنہ اس کا ہونے کا ایسا احساس نہیں ہوگا یا ایسا مشاہدہ نہیں ہوگا اس دنیا میں جیسے ہمیں یہاں ہوتا ہے ایک دوسرے کے ہونے کا. اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پردہ غیب میں رکھا ہے. ہاں آخرت کی دنیا میں وہ دکھائیں گے, اس سر کی آنکھ سے, ظاہر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. لیکن اس دنیا میں دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اس کو, دل کی آنکھ سے محسوس کر سکتے ہیں اس کو, اپنے قریب اس کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ دنیا میں یہ ہے. تو انسان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا. پھر آگے فرمایا کہ یہ صرف انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے, بلکہ کائنات پوری کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ نہ صرف تمہارے ساتھ ہے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ہے. کما یلیق بشأنہ, جیسے اس کی شان ہے, ہماری سوچ سے باہر ہے وہ کہ کیا ہے. اس لیے فرمایا دور بینان بارگاہ الست, جن لوگوں کو عہد الست بھی یاد ہے وہ بھی اللہ کو بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہے. کیا ہے, کیسا ہے, یہ سب سوال وہاں نہیں چلتے. یہ مخلوق ہے, ہماری اتنی عقل نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کر سکے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. جو خدا مخلوق کی عقل میں آ گیا وہ خدا کیسے ہو گیا؟ دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں آتا نہیں. میں جان گیا کہ یہی تیری پہچان ہے. تو دل میں آ جاتا ہے, دماغ میں نہیں آتا, دل میں آتا ہے اللہ.
انسان اللہ کو محسوس کر سکتا ہے، سمجھ نہیں سکتا. محسوس کرنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. کتنی چیزیں ہم ان کو محسوس کرتے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ میں اپنے دوست سے، کسی عزیز سے بات کرتے ہیں، یہ آپ کی ایکسپیرینس ہے، لیکن وہ کیسے ہوتی بات آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کیسے ہوتی ہے، لیکن آپ کا ایک تجربہ ہے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنے ہونے کے دلائل دیتے ہیں، ہمیں احساسات دیتے ہیں، تجربات دیتے ہیں، مگر وہ اس طرح سے ایکسپلین نہیں ہو سکتے جیسے باقی دنیا کی چیزیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ ستارے، یہ پانی، یہ آگ، یہ ہوا، یہ مٹی، جیسے یہ چیزیں مشاہدے میں، میئرمنٹ میں آ جاتی ہیں، کسی پیمانے میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے پیمانوں میں نہیں آتے، لیکن وہ عیاں ہیں، ذرے ذرے سے، قطرے قطرے سے، جگہ ہر جگہ وہ عیاں ضرور ہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. کوئی بھی جگہ فرمایا اس سے خالی نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. اس زمین میں، اس آسمان میں کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں ہے. ذرہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جو ہم انسانی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اس کو، ورنہ اس کو اگر آپ سائنسی اس میں لے جائیں الفاظ میں، تو سب سے چھوٹی سے چھوٹی وہ چیز جس کو خوردبین دیکھ سکتی ہے اس کو بھی دیکھ کہہ سکتے ہیں آپ. بہرحال چونکہ قرآن پاک تو کچھ سائنٹسٹوں کے لیے نہیں آیا، صرف یہ تو کائنات کے ہر انسان کے لیے آیا ہے. زمین پہ بسنے والا ہر آدمی، چاہے وہ افریقہ کا جنگل کا رہنے والا ہے، چاہے متمدن دنیا کا آدمی ہے، چاہے علم کا پہاڑ ہے یا بالکل کوڑا ہے، سب کے لیے قرآن پاک کتاب ہدایت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بات فرمائی وہ ذرے کی فرمائی. ذرہ وہ چھوٹا سا ذرہ ہے جو ہمیں روشنی میں دکھائی دیتا ہے. روشن دان سے اگر روشنی آ رہی ہے اور اندھیرا کمرہ ہوا، ہم اس میں کھڑے ہوں، تو اس روشنی میں ہمیں ایسے بھاگتے چلتے پھرتے ذرات نظر آتے ہیں. وہ عام آنکھ میں نظر نہیں آتے، بغیر روشنی کے نظر نہیں آتے. تو فرمایا کہ اتنی چھوٹی چیز بھی یہ تیرے رب کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے کہ آدمی سمجھے اوجھل ہو گیا، چاہے وہ زمین میں ہے چاہے آسمان میں. الا فی کتاب مبین. اور نہ اس سے چھوٹی، اسے اور چھوٹی کر لو، جتنی مرضی تم چھوٹی تصور کر سکتے ہو کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، یا بڑی کرتے جاؤ. بعض دفعہ بڑی چیز بھی انسان کا علم ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمیں اس لیے سمجھائی ہیں تاکہ ہم اپنے علم کے ساتھ تھوڑا سا تقابل کر کے اندازہ لگائیں کہ ہمارے علم کی کوئی بات نہیں ہے وہاں. ہمارا علم یہ ہے کہ جو چیز چھوٹی ہو جائے جب بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، اور بہت بڑی ہو جائے جب بھی نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ اپنی انگلی کو 2 فٹ کے فاصلے پر آنکھ کے قریب کریں تو آپ بہت واضح طور سے دیکھ پائیں گے کہ میرا پورا ہے، لیکن اس کو قریب کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں حتیٰ کہ آپ کی آنکھ کے بالکل قریب ہو جائے، تو اب آپ نہیں دیکھ سکتے کہ کیا ہے. حالانکہ قریب ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ بہت واضح ہو جائے، لیکن اب نہیں دیکھ سکتے. تو انسان کے دیکھنے کے، جاننے کے، سوچنے کے، سمجھنے کے سب صلاحیتیں جو ہے نا محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر. اس کی کوئی حد نہیں ہے، چھوٹا کیا اور بڑا کیا. الا فی کتاب مبین. یہ سب کچھ اس نے کتاب مبین میں رکھا ہوا ہے. یعنی اس کائنات کو بنانے سے پہلے جو اس کا جتنا بھی جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کائنات میں، وہ سب کی گویا کہ یوں سمجھے کہ پہلے سے اللہ نے ایک جو سافٹ کاپی ہے وہ پہلے بنا رکھی ہے. کتاب مبین اس کے مطابق ہوتا ہے، اس سے باہر نہیں ہو سکتا، اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا. یہی تقدیر ہے. عقیدہ تقدیر اسی چیز کا نام ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا. اس کائنات کو، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے ہم نے وہ کتاب میں لکھ دیا ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا. اور جب یہ بھی نہیں کہ بنا کر چھوڑ دیا ہے، نہیں، بلکہ ایک ایک ذرے ذرے کو آبزرو کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے چل رہا ہے، کیسے چلنا ہے. اس نے بنانے والا بھی وہی ہے، بنانے سے پہلے اس کو پورا علم ہے، پھر اس وقت بھی ہر ہر لحظے لمحے میں اس کائنات کا ایک ایک ذرے ذرے کا اس کو پورا علم ہے. اور یہ ہمیں بتایا اس لیے جا رہا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اور اس لیے فرمایا نا کہ علم تو اللہ کا ہے، ہمارا کیا علم ہے. آدمی 4 لفظ پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑا کچھ ہو گیا، بڑا عالم ہو گیا ہوں، میں دنیا بھی جان گیا، میں دین بھی جان گیا، میں اتنے ملک جو ہے نا ان کی سیر کر رکھی ہے، میں نے اتنے محکموں میں جو ہے وہ افسری کی ہے، میں نے اتنے
بازاروں کی جو ہے وہ حکومت کی ہے اور یہ کیا وہ کیا، آدمی تھوڑا سا اس میں وہ آنے لگتی ہے، ایک خود نمائی آنے لگتی ہے اپنے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ اپنا علم ہمیں اس لیے تھوڑا سا جھلک دکھا دیتے ہیں اس کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کچھ بھی نہیں پتا، تم جاہل مطلق ہو. ہمارا علم کیا ہے؟ جس مسجد میں جس جگہ پہ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 10 دفعہ آتے ہیں، وہاں کے پنکھوں کی تعداد ہمیں پتہ نہیں ہے، گنے بغیر نہیں بتا سکیں گے. جس گھر میں مستورات صبح سے شام تک جس کچن میں کام کرتی ہیں، وہاں کی چمچیوں کی تعداد نہیں بتا سکتی کتنی ہے، اور برتنوں کی تعداد نہیں بتا سکتی کتنی ہے. حالانکہ صبح و شام ان کے ساتھ تعامل ہے، ہاتھ میں رہتی ہیں، نظر کے سامنے رہتی ہیں. تو ہمارا علم تو نظر کے سامنے رہنے والی چیزوں کے بارے میں اتنا ناقص ہے، تو جو چیز ہماری نظر سے اوجھل ہے وہاں ہمارا کیا علم کام کرے گا؟ وہاں تو اس کا علم ہے جس کا علم ہے، جو اصل میں علیم ہے. یا علیم انک انت العلیم الحکیم. اس لیے فرشتوں نے کہا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو علیم ہے، تو حکیم ہے. اور دوسری چیز جو اس علم کی اس صفات کیفیت سے اور اس کے احاطے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اے انسان گھبرایا نہ کر. تیرے اوپر حالات جیسے بھی آ جائیں، یہ نہ سمجھا کر کہ اللہ تیرے سے غافل ہو گیا ہے. وہ جب ایک ذرے سے غافل نہیں تو تیرے سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ تو اشرف المخلوقات ہے، تیرے اوپر دوسرے اتنے انعامات کیے ہیں، تیرے ساتھ اس کا اتنا تعلق ہے. تو گھبرایا نہ کر. ہاں ایک وقت ہوتا ہے، اس کی ایک حکمت ہوتی ہے، اس کے تحت وہ تجھے چلاتا ہے. جیسے بچہ اسکول میں جانے سے ہچکچاتا بھی ہے، روتا بھی ہے، منہ بھی بناتا ہے، روتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، ضد بھی کرتا ہے، مگر ماں باپ کہتے ہیں کہ تجھے جانا پڑے گا بیٹا، کل کو دعائیں دے گا. تو ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے زندگی کے مراحل سے گزار رہے ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے، وہ ہمارے اوپر مشکل چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، کڑوی دوائی کھانی پڑتی، جیسے دل تو نہیں چاہتا لیکن راحت ہو جاتی ہے. انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، سوئی چبھتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر پھر اس کے بعد دعائیں دیتے ہیں. تو ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں حالات سے گزارتے ضرور ہیں، مگر اس میں ان کا کوئی مفاد نہیں اور ہم سے کوئی دشمنی نہیں، اور نہ وہ ہم سے غافل ہے. سب کو اس کو پتہ ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اپنی پوری پوری حکمت کے تحت کر رہا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. تو یہ چیز ہمیشہ انسان کے ذہن میں رہنے چاہیے. ہاں وقتی طور پر طبعی اثر ہوتا ہے، جزا فضا کچھ ہو جاتی ہے، لیکن مستقل طور سے یہ بات دل میں نہیں آنی چاہیے اللہ کے شکوے شکایت کی صورت میں، یا اس انداز سے کہ پتہ نہیں اللہ کہاں ہے، ہم یہاں مر رہے ہیں، مسلمان دنیا میں یوں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہاں فرمایا میں یہی ہوں. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ کیا کر رہے ہیں اس سے خدا کو غافل نہ سمجھنا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ہاں وہ دیکھ رہا ہے لیکن ان کو ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن میں آنکھیں چڑھ جائیں گے. تو اس کے کاموں کا ایک وقت ہوتا ہے. جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر حالات بھی بدل جاتے ہیں، نتائج بھی بدل جاتے ہیں، صورت بھی بدل جاتی ہے. اس سے پہلے انسان کو اس بات پر اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.